رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ گاؤں عام نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ ایک عجیب خوف کے ساتھ جیتے تھے، خاص طور پر رات کے وقت۔ وہ دروازے جلدی بند کر لیتے اور بچوں کو سختی سے منع کرتے کہ سورج ڈھلنے کے بعد باہر نہ نکلیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں کچھ ایسا گھومتا ہے جو انسان نہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکے سے جس کا نام تھا روی۔ روی ایک بہادر مگر تھوڑا ضدی لڑکا تھا۔ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت روی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسی دوران اس نے درختوں کے اوپر کچھ حرکت دیکھی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے غور سے دیکھا تو ایک بندر بیٹھا تھا، مگر وہ عام بندر نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ روی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو بس ایک بندر ہے، تم لوگ فضول ڈرتے ہو۔ مگر اس کے دوست خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے آہستہ سے کہا، یہ وہی ہے۔ روی نے پوچھا، کون؟ مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ رات ہو گئی۔ روی اپنے گھر واپس آ گیا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر آدھی رات کے وقت اچانک کھڑکی کے باہر سے آواز آئی، کررر، جیسے کوئی ناخن سے شیشہ رگڑ رہا ہو۔ روی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف دیکھا، اور جو اس نے دیکھا اس کی سانس رک گئی۔ وہی بندر کھڑکی کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں اور وہ سیدھا روی کو دیکھ رہا تھا۔ روی گھبرا گیا۔ اس نے فوراً پردہ بند کر دیا اور خود کو کمبل میں چھپا لیا، مگر آواز بند نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد سب خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں میں ایک خبر پھیلی، ایک آدمی پر رات کو کسی نے حملہ کیا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح زخمی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کسی جانور کا کام ہے، مگر ایک بوڑھے آدمی نے آہستہ سے کہا، یہ بندر نہیں ہے، یہ ایک بدرو ہے۔ روی نے یہ سب سنا، مگر وہ ابھی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ اسی رات اس نے سچ جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپکے سے گھر سے باہر نکلا۔ گاؤں سنسان تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ اچانک اسے درختوں سے آواز آئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر اس نے اسے دیکھا، وہی بندر، مگر اب وہ اور زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے دانت لمبے ہو گئے تھے اور اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ روی پیچھے ہٹنے لگا، مگر اچانک بندر نے اس کی طرف دیکھا اور زور سے چیخا اور اس کی طرف دوڑا۔ روی بھاگنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں دوڑتا رہا، مگر بندر اس کے پیچھے تھا۔ ہر جگہ، ہر سایہ، ہر دیوار پر اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آخر کار روی گر گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر حملہ نہیں ہوا۔ جب اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف خاموشی۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے روی کو بے ہوش پایا۔ وہ اسے گھر لے گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سب کچھ بتایا۔ اب گاؤں والے یقین کر چکے تھے کہ خطرہ واپس آ گیا ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، یہ بندر نہیں، یہ ایک شیطانی روح ہے جو انسانوں سے نفرت کرتی ہے۔ یہ رات کو آتی ہے اور کمزور لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں خوف بڑھ گیا۔ لوگ رات کو باہر نکلنا چھوڑ چکے تھے، مگر ہر رات کسی نہ کسی گھر کے باہر وہی آواز سنائی دیتی، کررر، اور اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں چمکتی نظر آتیں۔ وہ ابھی بھی وہاں تھا،
اور وہ کسی اور کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ گاؤں عام نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ ایک عجیب خوف کے ساتھ جیتے تھے، خاص طور پر رات کے وقت۔ وہ دروازے جلدی بند کر لیتے اور بچوں کو سختی سے منع کرتے کہ سورج ڈھلنے کے بعد باہر نہ نکلیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں کچھ ایسا گھومتا ہے جو انسان نہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکے سے جس کا نام تھا روی۔ روی ایک بہادر مگر تھوڑا ضدی لڑکا تھا۔ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت روی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسی دوران اس نے درختوں کے اوپر کچھ حرکت دیکھی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے غور سے دیکھا تو ایک بندر بیٹھا تھا، مگر وہ عام بندر نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ روی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو بس ایک بندر ہے، تم لوگ فضول ڈرتے ہو۔ مگر اس کے دوست خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے آہستہ سے کہا، یہ وہی ہے۔ روی نے پوچھا، کون؟ مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ رات ہو گئی۔ روی اپنے گھر واپس آ گیا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر آدھی رات کے وقت اچانک کھڑکی کے باہر سے آواز آئی، کررر، جیسے کوئی ناخن سے شیشہ رگڑ رہا ہو۔ روی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف دیکھا، اور جو اس نے دیکھا اس کی سانس رک گئی۔ وہی بندر کھڑکی کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں اور وہ سیدھا روی کو دیکھ رہا تھا۔ روی گھبرا گیا۔ اس نے فوراً پردہ بند کر دیا اور خود کو کمبل میں چھپا لیا، مگر آواز بند نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد سب خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں میں ایک خبر پھیلی، ایک آدمی پر رات کو کسی نے حملہ کیا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح زخمی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کسی جانور کا کام ہے، مگر ایک بوڑھے آدمی نے آہستہ سے کہا، یہ بندر نہیں ہے، یہ ایک بدرو ہے۔ روی نے یہ سب سنا، مگر وہ ابھی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ اسی رات اس نے سچ جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپکے سے گھر سے باہر نکلا۔ گاؤں سنسان تھا، ہوا تیز چل رہی تھی۔ اچانک اسے درختوں سے آواز آئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر اس نے اسے دیکھا، وہی بندر، مگر اب وہ اور زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے دانت لمبے ہو گئے تھے اور اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ روی پیچھے ہٹنے لگا، مگر اچانک بندر نے اس کی طرف دیکھا اور زور سے چیخا اور اس کی طرف دوڑا۔ روی بھاگنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں دوڑتا رہا، مگر بندر اس کے پیچھے تھا۔ ہر جگہ، ہر سایہ، ہر دیوار پر اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آخر کار روی گر گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر حملہ نہیں ہوا۔ جب اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف خاموشی۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے روی کو بے ہوش پایا۔ وہ اسے گھر لے گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سب کچھ بتایا۔ اب گاؤں والے یقین کر چکے تھے کہ خطرہ واپس آ گیا ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، یہ بندر نہیں، یہ ایک شیطانی روح ہے جو انسانوں سے نفرت کرتی ہے۔ یہ رات کو آتی ہے اور کمزور لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں خوف بڑھ گیا۔ لوگ رات کو باہر نکلنا چھوڑ چکے تھے، مگر ہر رات کسی نہ کسی گھر کے باہر وہی آواز سنائی دیتی، کررر، اور اندھیرے میں
دو سرخ آنکھیں چمکتی نظر آتیں۔ وہ ابھی بھی وہاں تھا اور وہ کسی اور کا انتظار کر رہا تھا۔